معزز حاضرین، محترم سامعین، کہتے ہیں کہ جو ہرن ہوتا ہے اسے مشک سے بڑا پیار ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی مشک کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مشک تو اس کے نافے میں ہوتا ہے، مشک اس کے اپنے اندر ہے اور وہ مشک کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ انسان بھی بڑی عجیب مخلوق ہے، یہ سکون کی تلاش میں پیسے کو ڈبل اور ٹرپل کرنے کے چکر میں رہتا ہے، سکون اور عزت کی تلاش میں اسے نہیں پتا کہ سکون اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ کے قدموں میں رکھا، رسول اللہ کے قدموں کے نیچے ہے خدا کی قسم سکون صرف اور صرف اور صرف وہی عبد اللذت بنے ہوئے، لطف کے بندے بنے ہوئے ہیں، لطیف ذات کے پاس سکون ہے، عبد اللطیف بننے کی ضرورت ہے، ہم عبد اللطف بنیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ان سے کہہ دو اللہ کے ہاتھ میں کائنات ہے، اگر تمہیں کائنات والا چاہیے نا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آ جاؤ انہیں کہو کہ اللہ نے ساری کائنات کا سکون مجھ محمد کے قدموں میں ڈال دیا، آ جاؤ میرے قدم کو تلاش کرو۔ کیا کسی نے خوب کہا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم کو پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم کو۔ سب نے جناب معراج کے واقعے سنے، بڑے خوش ہوئے، نیت کوئی نہیں کی، مزے لیتے نا، کہنے دیکھو جی کنی سیریں کرائی، کوئی شک نہیں کہ اللہ نے معراج کا وہ تحفہ دیا جو میرے مصطفیٰ کو، جو کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا۔ عجیب عظیم ترین دن تھا جس دن معراج ہوئی، عظیم ترین رات تھی جس رات معراج ہوئی، کون انکار کر سکتا اس کا؟ ساری کائنات کے دلہا بنے ہیں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کے چہرے کے ساتھ، واللیل کی زلفوں کے ساتھ، علم نشرہ کے سینے کے ساتھ، ما زاغ البصر کی آنکھوں کے ساتھ، ما کذب الفؤاد ما رأى کے دل قلب و جگر کے ساتھ، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اسی طرح بنفس نفیس وجود کے ساتھ آسمانوں پہ بلایا۔ ہر ایک کی انتہا ہوتی نا عزت کی، ہر ایک کی عروج کی انتہا ہوتی ہے جی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ منصب دیا جس کی حد دی جی، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر نگاہ کے بھی اٹھنے کی ایک حد ہوتی ہے، میرے سرکار کا اتنے بلندی پر اٹھے ہیں کہ حد ہی کوئی، اتنی بلندی پہ چلے گئے، آنکھیں بھی جواب دے گئی، اتنی بلندیوں پہ چلے گئے، کون انکار کر سکتا ہے جی۔ اور پھر اللہ اکبر، براق سواری لائی گئی، اور سب سے پہلے جبریل علیہ السلام 7 فرشتے لے کر آئے جی، زمزم شریف کے پانی سے آقا علیہ السلام کا قلب اطہر جنت کے برتن میں دھویا گیا، اور دنیا کہتی ہے تو ممکن نہیں، اس زمانے میں دنیا کہتی تھی کہ دل باہر آ جائے تو بندہ ہی ختم ہو جاتا۔ سب سے پہلے، آج کی ٹرمینالوجی کے مطابق کہہ رہا ہوں بات، سب سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری کا تصور محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دل کھول کر سرجری ہو سکتی ہے۔ اللہ نے جو عنایات بھرنی تھی، جو سافٹ ویئر انسٹال کرنے تھے کہ میرا دیدار کرنا کوئی ہر ایک کے بس میں نہیں ہے جی، سافٹ ویئر انسٹال کی، آج کی زبان میں سمجھانا آسان ہو گیا ہے۔ اور پھر آگے چلے اور آگے چلے، اور دنیا کہتی ہے بندہ اتنے جا ہی نہیں سکتا، خلائی سفر کا تصور محمد رسول اللہ نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے خلائی سفر کا تصور نہیں تھا۔ تو معراج کا واقعہ ہمیں کئی سبق دے جاتا ہے، کئی سبق دے جاتا ہے۔ اور پھر براق سواری ایسی سواری کہ منتہائے نظر تک
منتہائے نظر تک قدم جاتا ہے جی، جہاں نظر وہی قدم، جہاں نظر وہی قدم۔ اور پھر اتنی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر آپ سوچیں، آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، چاروں طرف سے کیسے کور ہوتا ہے۔ اگر اوپن جہاز کے باہر، جنہوں نے افغانستان کا وہ پیچھے منظر یاد ہے کہ بعض لوگ جہازوں کے اوپر چڑھ گئے تھے اور ان کی ٹکا بوٹی کیسے کیسے ہوئی تھی، تو جو اوپن بیٹھ جائے وہ تو بچتا ہی نہیں، لیکن براق کی سواری پر محمد الرسول اللہ بیٹھے اور اتنی تیز رفتاری پر سوار رہے۔ آقا کی طاقتوں کا، قوتوں کا عالم کیا ہے کہ ہوا کا بگولا ان کو ہلا نہیں سکتا۔ کیا طاقتیں ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، ہیں جی۔ شان دیکھیں، براق گھوڑا خچر نما سواری تھی، گھوڑا نما، ایسے ہی سفر کیا ہے، پکڑا ہی نہیں ہے اور جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی ساڈے ہو گردن ہے؟ وہ خدا کے بندو کیا بات کرتے ہو جی، غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں، اور نہیں جی نہیں، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے جی۔ اور پھر اتنی تیز رفتار سواری پر، کبھی آپ نے جہاز کا سفر کیا ہو نا، تو جہاز کے سفر میں بس ایک آئیڈیا ہوتا ہے، فلاں جگہ، بس دکھتا وکھتا کچھ نہیں ہے، بس ایک آئیڈیا سا ہوتا ہے۔ لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ آنکھ دی تھی جو اس سفر میں بھی مناظر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں جی۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا سفر کے درمیان، جب میں شام پہنچا، کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے رب کی مناجات میں نماز میں لگے ہوئے، اور میں دیکھتا ہو جاؤں۔ اتنے تیز رفتار سفر میں حضرت موسیٰ کو پہچاننا یہ کوئی عام نگاہوں کا کام، یہ مصطفیٰ کریم کی آنکھ ہی تھی جس نے دیکھ لیا ہے جی۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر خوشبوئیں سونگی ہے جی، میں خوشبو آ رہی، جبریل یہ خوشبو آ رہی مجھے، میں یہ وہ خوشبو ہے جو فرعون کی جو ماشطہ تھی خاتمہ، اس کو فرعون نے جب تیل کے کڑھائی میں جلا دیا تھا، تو اس کی یہاں قبر ہے، اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے مناظر کھول دیے ہیں۔ یہ اس کی قبر کے اندر لگے ہوئے پھولوں کی مہک آپ کو سنگائی جاتی ہے جی۔ تو عجیب مناظر دیکھنے کے اندر آئے، اور پھر وہاں پر جیسے ہی پہنچے بیت المقدس میں، اللہ تعالیٰ نے سارے پچھلے نبیوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا، اور امام کا مصلی خالی تھا، اور جبریل علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے آگے لے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ہچکچاتے ہیں کہ پیچھے بڑی بڑی شخصیات ہیں، آدم صفی اللہ بھی کھڑے ہیں، نوح نجی اللہ بھی کھڑے ہیں، حضرت ہود بھی کھڑے ہیں، حضرت صالح بھی کھڑے ہیں، حضرت زکریا بھی کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، یہ سارے موجود ہیں۔ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب کائنات میں عزت آپ کے قدموں میں، بس آپ کے قدموں میں عزت ہے۔ اب سارے نبی بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مقتدا تو بن چکے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایک عزت اور ملے، کیا کہ ہم اپنے آخری نبی کے مقتدی بن جائیں۔ وہ مقتدا، یہ مقتدی، حالانکہ ہر ایک مقتدا ہے، پیشوا ہے جی۔ اس نبی کی قدم میں امتی کو عزت کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس نبی کے سچائی ان کا شیوا تھا، امانتداری ان کی عادت تھی۔ دین میں ہمارے امام، اصل امام تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔